صفحہ نمبر 16، معارف الحدیث جلد اول، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے اس کتاب کا آغاز، کہ اس کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ کتاب کیوں لکھی ہے۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ پہلی چیز یعنی تلاوت آیات کا مطلب تو ظاہر ہے، ہاں تعلیم کتاب کی نسبت غور کرنا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے۔ اگر اس کی مراد بھی قرآن پاک کے مربوط و مرتب کلمات کو پڑھ کر سنانا اور یاد کرانا ہی ہے تو یہ تلاوت آیات سے الگ کوئی چیز نہیں ہوئی، حالانکہ وہ اس سے الگ ذکر کی گئی ہے۔ بس یقیناً اس سے مراد آیات کی تشریح، اس کے معنی و مطالب کی توضیح اور آیات کے حکم اور احکام کا بیان ہے۔ بس جب قرآن ہی سے یہ معلوم ہو چکا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں جس طرح الفاظ و کلمات قرآن کریم کی تلاوت و تبلیغ ہے، اسی طرح اس کے معنی و مطالب کا بیان بھی فرائض و رسالت میں داخل ہے، تو لازمی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس طرح متن قرآن حجت ہے، اسی طرح اس کی نبوی تشریحات بھی حجت اور واجب القبول ہیں، ورنہ آپ کو تعلیم کتاب کا مکلف بنانا اور تعلیم کتاب کو آپ کا منصبی وظیفہ بتلانا بالکل بے معنی ہوگا۔ الغرض ان قرآنی نصوص کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہونے کے ساتھ اس پیغام کے معلم اور مبین بھی ہیں، اور جب قرآنی نصوص سے آپ کا معلم و مبین قرآن ہونا ثابت ہو چکا تو جو شخص آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھتا ہے، جس طرح اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے متن قرآن کی تلاوت و تبلیغ فرمائی، اسی طرح اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کی تعلیم و تبیین بھی فرمائی، اور چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور اب کوئی نئی کتاب اور کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آخری کتاب کا اس کے نزول کے وقت سے رہتی دنیا تک ہر دور میں محفوظ و باقی رہنا ضروری ہے، اور جب اس کی بقا ضروری ہے تو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تصریحات اور توضیحات کا بھی ہر دور میں منقول و معتدل اول اور موجود رہنا ضروری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔